السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ حیران ہو گئے ہوں گے۔ وہ قبر کا منظر ایک مسلمان کو ہی پتہ ہے کہ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے۔ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے کہ نہیں سنائی دیتی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت میں چلنے والوں، میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر کہ قبر تا حد نگاہ کشد ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے خواہشاتگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے خوشاد ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبر، تو یہ تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کی ایک تنور؟ حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے باندھ کر رکھا دیا کہ اور تو میری پشت میں خوب آ کر چلتا رہا، غرور سے چلتا رہا؟ اگر وہ مرد نیک ہوتا تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والی جواب دیتے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سربز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ رب العزت کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو
اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جگر دیتی ہے، مسل دیتی ہے، جس کے بعد اس کے پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پشت ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر خشدہ کر دیتی جاتی ہے اور اس سے دائیں ایک گھر کی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ رب العزت، میرے اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔